تو اس پر ایک عظیم الشان میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما جو جنت کے جوانوں کے سردار حسنین کریمین ایک مرتبہ چھوٹے تھے تو بیمار ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. تو سیدنا علی اور سیدنا فاطمہ الزہرا سے عرض کیا کہ آپ لوگ منت مان لیں، منت کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے گا تو ہم 3 دن روزے رکھیں گے. تو سیدنا فاطمہ الزہرا اور سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے منت مانگ لی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا حسنین کریمین کو صحت عطا فرمائی. گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ تھا. تو سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ فاطمہ میں جاتا ہوں باہر مزدوری کرنے. شمعون نامی شخص یہ یہودی تھا. تو سیدنا علی المرتضیٰ وہاں پر جاتے اور مزدوری کرتے، کچھ جو دے دیا کرتا تھا سیدنا علی المرتضیٰ کو. تو وہ جو سیدنا علی لے کر آتے سیدنا فاطمہ الزہرا کے پاس وہ گھر میں، تو وہ جو کا پھر آٹا بناتی سیدنا فاطمہ الزہرا. تو اس میں سے صرف 2 روٹیاں نکلتی تھی، صرف 2 روٹیاں. ٹھیک ہے جی، اب افطاری کا وقت ہوا، روزہ ہے سارا دن. سیدنا علی المرتضیٰ مزدوری کر کے آ رہے ہیں، سیدنا فاطمہ کا بھی روزہ ہے. اب جیسے ہی افطاری کا وقت ہوا، اب لقمہ منہ میں ہی ڈالنے ہی والے تھے کہ باہر سے دروازہ بجا اور آواز آئی اللہ کے واسطے کچھ کھانے کے لیے دے دو، مسکین ہوں، بھوکا ہوں. تو سیدنا علی المرتضیٰ سیدنا فاطمہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور 2 کی 2 روٹیاں، ایک بھی نہیں، 2 کی 2 روٹیاں اٹھا کر اس جا کی مسکین کے ہاتھ میں دے دی. یہ تھے سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا فاطمہ الزہرا. اب دوسرا دن ہوا، جب مزدوری کے لیے نکلتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ واپس پورا دن مزدوری کر کے جو کچھ لے کر آتے ہیں. پھر سیدنا فاطمہ الزہرا جو کا آٹا بنا کر وہ 2 روٹیاں بناتی ہیں. اور جیسے ہی افطاری کا وقت ہوتا ہے تو لقمہ منہ کی طرف لے ہی جانے لگتے ہیں کہ دروازہ بجتا ہے اور آواز آتی ہے یتیم ہوں کچھ کھانے کے لیے ہے، یتیم ہوں کچھ کھانے کے لیے ہے. تو فوراً سیدنا فاطمہ الزہرا اور سیدنا علی المرتضیٰ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور 2 کی 2 روٹیاں اٹھا کر اس یتیم کو دے دی. اس کے بعد خالی پیٹ انہوں نے افطار کیا، پانی پی کر افطار کر کے. تو تیسرا دن پھر واپس مزدوری کر کے کچھ وہ جو اس نے دیا تھا اس شخص نے وہ جو لے کر آتے ہیں. سیدنا فاطمہ الزہرا جو کی روٹی بنا کر واپس وہی 2 روٹیاں بنتی ہیں اور سیدنا علی المرتضیٰ کی طرف پیش کرتی ہیں. اب افطاری کا ٹائم ہے، 2 روٹیاں بنا لیتی ہیں، افطاری کا وقت ہے. لقمہ منہ میں ڈالنے ہی لگتے ہیں کہ دروازہ بجتا ہے اور آواز آتی ہے. یہ وہی دن تھا جب غزوہ بدر کے قیدی رہا کیے جا رہے تھے. تو دروازہ بجتا ہے اور دروازہ جیسے ہی بجتا ہے تو آواز آتی ہے کہ بدر کا قیدی ہوں، بھوکا ہوں کہ کچھ کھانے کے لیے ہے. تو فوراً علی المرتضیٰ اور سیدنا فاطمہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور وہ 2 کی 2 روٹیاں اٹھا کے اس قیدی کو دے دیتے ہیں. 3 دن کے روزوں نے سیدنا فاطمہ الزہرا کی اتنی طبیعت خراب کی کہ سیدنا فاطمہ الزہرا آتی ہیں بستر پہ. فاطمہ الزہرا کی عیادت کے لیے اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے ہیں. اب جیسے ہی اللہ کے نبی سیدنا فاطمہ الزہرا کے پاس آتے ہیں تو سیدنا فاطمہ الزہرا اپنے ابا کو دیکھ کر رونے لگتی ہیں اور ان کے سینے مبارک پر اپنا سر رکھ دیتی ہیں اور روتی ہیں. تو جیسے ہی سیدنا فاطمہ الزہرا کے آنسو نکل کر رسول اللہ کے سینے مبارک پر آتے ہیں تو وہاں پر عرش پہ ہلچل مچتی ہے اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام فوراً تشریف فرما ہوتے ہیں. سیدنا علی کے گھر میں سیدنا جبرائیل آ رہے ہیں، ان کا نزول سیدنا علی کے گھر میں ہو رہا ہے. تو سیدنا علی المرتضیٰ کے گھر میں جب سیدنا جبرائیل آتے ہیں تو اب اللہ نے اتنی شایان شان اہل بیت کے شایان شان وہ یہ آیت قرآن کریم میں نازل فرمائی. سیدنا جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں. یہ سیدنا علی اور سیدنا فاطمہ الزہرا کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ اگرچہ خود بھوکے ہیں. ویطعمون الطعام علی حبہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اگرچہ خود بھوکے ہیں. مسکینوں کو ویتیما یتیموں کو واسیرا قیدیوں کو. ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا
انما نطعمكم لوجه اللہ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافوری شراب قیامت کے دن رکھے گا اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں. تو صحابہ کرام اور اہل بیت اجمعین کی یہ فضیلتیں، یہ بیانات، یہ واقعات انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت اجمعین سے محبت عطا فرمائے.